السلام علیکم دوستو، اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو کو سنیں، سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ ہمارے سامنے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ ہے۔ غیر مسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امید مانتے ہیں، لیکن اکثر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا یہ الزام رہا کہ آپ کے نبی نے بہت شادیاں کیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اس بات کو سمجھیں اور اپنے آنے والی نئی نسل کو بتائیں کہ ہمارے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی، ہر شادی کے پیچھے کیا حکمت تھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں عالم شباب میں ایک سن رسیدہ بیوہ خاتون حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے شادی کی۔ حضرت ختیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی، اور جب تک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ 50 سال کی عمر تک آپ نے ایک بیوی پر قناعت کی۔ اس کے بعد ان کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بیٹیاں تھیں، اور وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسی خاتون عمر رسیدہ ہو جو میری بچیوں کی دیکھ بھال کر سکے، انہیں دیکھ سکے۔ تو لوگوں نے حضرت سودا کا مشورہ دیا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا جو کہ 50 سال کی تھیں اور بیوہ تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شادیاں بیوگان سے کی سوائے ایک کے۔ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، نصف سے زیادہ گھرانے بے آسرا ہو گئے، بیوگان اور یتیموں کا کوئی سہارا نہ رہا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بیوگان سے شادی کرنے کو کہا۔ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا، حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے مختلف اوقات میں نکاح کیے۔ عربوں میں کثرت ازواج کا رواج تھا۔ دوسرے شادی کے ذریعے قبائل کو قریب لانا اور اسلام کے فروغ کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا۔ عربوں میں دستور تھا کہ جو شخص ان کا داماد بن جاتا اس کے خلاف جنگ کرنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے تھے۔ ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین مخالف تھے، مگر جب ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو یہ دشمنی کم ہو گئی۔ ہوا یہ کہ ام حبیبہ شروع میں مسلمان ہو کر اپنے مسلمان شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئی۔ وہاں ان کا خاوند نصرانی ہو گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے علیحدگی اختیار کی اور بہت مشکلات سے گھر پہنچی۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی فرمائی اور شاہ حبشہ کے ذریعے ان سے نکاح فرمایا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا والد قبیلہ مستلق کا سردار تھا۔ یہ قبیلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان رہتا تھا۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلہ سے جہاد کیا، ان کا سردار مارا گیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں۔ صحابہ کرام نے مشورہ کر کے سردار کی بیٹی کا نکاح حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، اور اس نکاح کی برکت سے اس قبیلے کے 100 گھرانے آزاد ہوئے اور سب مسلمان ہو گئے۔ خیبر کی لڑائی میں یہودی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں۔ صحابہ کرام نے مشورے سے ان کا نکاح حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا۔ اسی طرح میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی وجہ نجد کے علاقے میں اسلام پھیلا۔ ان شادیوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ سکیں، اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کر سکیں، تاکہ انہیں راہ ہدایت نصیب ہو۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ سے نکاح بھی اسی سلسلہ کی کڑی تھی۔ آپ پہلے مسیحی تھیں اور ان کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا۔ شاہ مقوقس نے بطور ہدیہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو بھیجا تھا، اور حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا، جن سے ایک بیٹا ہوا۔ باقی ساری اولاد حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سے ہی تھی۔ حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید سے کروایا تھا، اور یہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھیں، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر نہ چل سکا، اور مناسبت نہ ہونے پر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق دے دی۔ تو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا تھا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹے کے طرح سے نہیں ہے۔
عائشہ رضی اللہ عنہا جو بہت ذہین اور معاملہ فہم تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسوانی احکام و مسائل کے متعلق آپ کو خاص طور پر تعلیم دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 48 سال تک زندہ رہیں اور 2210 احادیث آپ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلے میں شک ہوتا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس کا علم ہوتا۔ یہی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اتنی چھوٹی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ اسی طرح حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایات کی تعداد 368 ہے۔ ان حالات سے ظاہر ہوا کہ ازواج مطہرات کے گھر عورتوں کی دینی درسگاہیں تھیں، کیونکہ یہ تعلیم قیامت تک کے لیے تھی اور ساری دنیا کے لیے تھی اور ذرائع ابلاغ محدود تھے، اس لیے کتنا جانبشانی سے یہ کام کیا گیا ہوگا اس کا اندازہ آج نہیں لگایا جا سکتا۔ امید ہے کہ اس ساری معلومات سے سب کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔